بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم سے اعتکاف کا پہلا دن ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اس میں ہم مختلف مضامین پر کچھ مذاکرہ، کچھ کہنا سننا جاری رکھا کریں گے۔ تو ہم مختلف عنوانات اور مضامین پر اور مختلف ٹاپکس پر جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ ان پر ہم مذاکرہ کیا کریں گے۔ چونکہ معتکف کو مسجد میں رہنا ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اس پر مذاکرہ کرنا ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مسجد کا لفظ سجدے سے نکلا ہے، وہ جگہ جو نماز کے سجدے ادا کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، سجدہ گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ صرف مسلمانوں کے عبادت کی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو مسجد النبی کہا جاتا تھا۔ اس کی جمع آتی ہے مساجد۔ مساجد کا احترام اور تعظیم یہ اسلامی آداب میں سے ہے اور یہ ضروری چیزوں میں سے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ایسے گھروں میں کہ جن گھروں کو اللہ نے کہا ہے کہ بلند کرو، یعنی ان کو تعمیر کرو، ان کو بناؤ، اور جن گھروں میں اللہ رب العزت کے نام کا ذکر ہوتا ہے، صبح بھی اور شام بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اور کون لوگ کرتے ہیں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت؟ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارہ، کہ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ چیزوں کا بیچنا خریدنا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو توجہ نہیں بٹاتی یہ چیزیں، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے توجہ نہیں بٹاتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کاروبار بھی کرنے پڑتے ہوں، اس کو گھر کے لیے چیزیں بھی خریدنی پڑتی ہوں، اس کو اپنی ضرورت کے لیے کچھ سامان بیچنا بھی پڑتا ہو، اور پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے بے پرواہ نہ ہو اور غفلت نہ کرے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر زندہ رکھنا، دل میں اللہ کے ڈر کے اس کرنٹ کو مسلسل رکھنا، اس کو بحال رکھنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دنیا کے مجبوریوں، ضرورتوں، کاموں اور معاملات میں لگنے پر مجبور ہونے کے باوجود آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ چیز اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ چیز۔ جب اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے، اور اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ سے، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے بندہ، یہ تو اکیلے کرنے کا کام ہے۔ اچھا، یہ کام یاد نہیں رہتا آدمی کو کہ بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے حاضری کو سوچے کہ ایک دن میں مروں گا اور اللہ مجھ سے میرے ہر عمل کا حساب لے گا۔ یہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ روزانہ یا کوئی مستقل ترتیب بنا کر بیٹھا کرے، جا کے جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ کا ڈر بیان کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جب بیٹھے گا، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تجھے نیک بنائے گا۔ ورنہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کو اذان کے وقت نماز کا خیال آ رہا ہے کیونکہ آپ نمازیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آپ نمازیوں کے دوست ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد کی دکانوں پر کرائے میں دکانداری کر رہے ہیں، اور وہاں مسجد کی دکانوں میں بیٹھے ہیں اور اذان سنتے ہیں اور نماز کو نہیں آتے۔ ان کی دکان میں اور مسجد کے دروازے میں صرف 4 انچ کی 6 انچ کی ایک دیوار ہے چھوٹی سی، وہ پار کر کے وہ نہیں آ پاتے مسجد میں۔
کیونکہ ان کا نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، تو انہیں اللہ کی طرف سے اعلان سنائی دینے کے بعد بھی نماز کا دھیان نہیں ہوتا۔ اور آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے یار وہ بس کام دھندہ اتنا پھیلا ہوتا ہے، سمٹتا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے نکل کے جائیں، کیا کریں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دربار پہ سجدے کرنے جاتے ہیں پانچوں نمازوں میں، یا اس سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھ کر جو لوگ اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، کیا ان کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے؟ کیا ان کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے؟ تم سے زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ تم سے زیادہ کاروبار والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تم سے زیادہ آل اولاد والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تم سے زیادہ پریشانیوں والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں۔ شروع میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور ایک طرح کی بے چینی سی محسوس ہوتی ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے میں، علماء کے ساتھ بیٹھنے میں، نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے میں، اور بندہ اندر سے اس کا شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اٹھ یار ادھر کدھر بیٹھ گیا، ابھی تجھے نصیحتیں شروع کر دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو آدمی وہاں سے بھاگتا ہے۔ لیکن جب اپنے اس شیطان کو انسان لگام ڈال لے اور اپنے من کو مار کے، اپنی خواہش کو، بے چینی کو برداشت کر کے ان کے ساتھ بیٹھنے کی ترتیب پختہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا تعلق نصیب فرما دیتے، اور پھر کاروبار کام دھندے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں سنبھال کے رکھنے والا، اور کام کاروبار کے ساتھ ساتھ نماز کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے ذکر کو، ان چیزوں کو قائم کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حرم مکہ کے باہر، مسجد نبوی کے باہر، وہاں لوگ چیزیں بیچتے خریدتے ہیں، اسٹال لگے ہوتے ہیں، پتھارے، چادر زمین پہ بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پتھارے لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ پتھارے دار تھا اور چیزیں بیچ رہا تھا، اور اس کے پاس بہت رش تھا، اور لوگ اس سے جو ہے چیزیں، یہ کتنے کی، یہ کیسے، یہ مجھے دے دو، پیسے واپس کرو، یہ وہ رش لگا ہوا ہے، اور وہ بندہ اس کے 2 ہاتھ کم پڑ رہے ہیں، اور وہ ہر طرف گھوم کے چیزیں دے رہا ہے اور حساب کتاب کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو کسی نے کہا کہ کیسا بدبخت ہے، کیسا بدبخت ہے، پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہے، اتنی دور اللہ کے گھر پہ آیا اور ادھر آ کر یہ دیکھو کاروبار میں لگ گیا، اللہ کی عبادت کے بجائے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ادھر آ کے کاروبار میں لگ گیا۔ تو کسی اللہ کے ولی نے یہ بات سن لی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مجھے اس بندے کے دل کا حال دکھایا ہے، اس وقت اس کا دل اتنے رش کے باوجود، اتنے گاہکوں کے باوجود، اس کا دل مکمل طور پر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہے، یہ اللہ سے اس کا فضل مانگ رہا ہے، یہ اللہ سے اپنی کوتاہی کی مغفرت چاہ رہا ہے، اور یہ مت دیکھو کہ ظاہری اعتبار سے یہ گاہکوں میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ اس کا دل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مکمل رابطے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنے گھر فرمایا کہ یہ وہ گھر ہیں جن کا میں نے حکم دیا ہے کہ ان کو تعمیر کرو، ان کو بلند کرو، اور اس کے اندر اللہ کا ذکر صبح شام ہونا چاہیے، اور اللہ کا ذکر صبح شام وہی لوگ کر سکیں گے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر زندہ ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ نہیں ہوگی کہ وہ فارغ ہیں، ویلے ہیں، کوئی کام نہیں ہے ان کو۔ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، انہوں نے بزنس بھی کرنے ہیں، نوکریاں بھی کرنی ہیں، کاروبار بھی ہیں، گھر بار، بیوی بچے بھی ہیں، بیماری صحت کے معاملات بھی ہیں، غمی خوشی کے حساب کتاب بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے۔ تو اس لیے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سے ہم نے اس کو جانا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہے کہ ان مسجدوں کو بناؤ۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد جو ہے یہ ہر اللہ کا ڈر رکھنے والے کا گھر ہوتی ہے،
انسان کا اپنے گھر میں دل لگنا چاہیے، اور عام طور پر اپنے گھر میں دل لگتا بھی ہے جب تک کہ اپنے اعمال کی، گناہوں کی کوئی نحوست نہ گھر میں ہو، تب صرف ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گھر میں بے چینی ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے کرتا ہے گھر میں۔ تو یہ مسجد تو تقوی والے لوگوں کا گھر ہوتا ہے، تقوی والوں کا یہاں پر دل لگتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ضمانت لی ہے اس بندے کے لیے کہ جس کا گھر مسجد ہو، یعنی وہ مسجد میں زیادہ ٹائم گزارنا چاہتا ہو، کم سے کم 5 نمازوں کی حاضری دینا چاہتا ہو، کیا ضمانت لی ہے اللہ نے اس کے لیے؟ الروح والرحمہ، خوشگوار زندگی کی اور رحمتوں کی۔ اب وہ خوشگوار زندگی بھلے آپ کے دیکھنے میں نہ ہو، بھلے تمہارے دیکھنے میں یہ ہو کہ بھائی میرے پاس تو بڑی مہنگی والی سواری ہے اور اس کو دیکھو یہ تو پیدل بس اسٹاپ تک جاتا ہے، پھر بس میں بیٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور میرے پاس تو مہنگے کپڑے ہیں، اس کے پاس تو سستے کپڑے ہیں، اور میرے پاس تو جناب ایئر کنڈیشن ہے، اس کے پاس تو پنکھا بھی خراب ہوا ہوا ہے اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے زندگی کی خوشگواری اور ناگواری نہیں ناپی جانی چاہیے۔ زندگی نام ہے اندر کی حالت کا، اندر کی حالت کا، کہ انسان کا دل اندر سے کتنا زندہ ہے اور اس کا دل کتنا خوش ہے اور کتنا اس کو اپنی زندگی کے اوپر اطمینان ہے۔ تو اللہ رب العزت روح اور رحمہ کا وعدہ کرتے ہیں، اور ایک وعدہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو صراط ہے، صراط جس کو ہمارے ہاں پل صراط کہتے ہیں، تو پل صراط سے گزارنے کا بھی اللہ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو مسجد میں بار بار آتا ہو۔ یہ جو بار بار 5 نمازوں کے لیے بندہ مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے نا، لوگوں نے اس کو مذاق بنایا، کہنے لگے ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یاد رکھو یہ جو تم بار بار مسجد میں آتے ہو، یہ تم اپنے پل صراط کو پار کرنے کی پریکٹس کر رہے ہو۔ جس کو مسجد کی طرف آنا مشکل لگتا ہے اس کو پل صراط پار کرنا بھی مشکل لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضمانت دیتے ہیں 3 چیزوں کی، ایک خوشگواری کی، دوسرا رحمت کی، اور تیسرا پل صراط سے پار ہونے کی، جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہو۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کی تعظیم ہو، مسجد سے محبت ہو، لیکن محبت ادب کے ساتھ ہو، محبت ادب کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ بے ادبی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ بے ادبی کے ساتھ اگر محبت ہے تو وہ محبت نجات دینے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی اللہ کے شعائر، اللہ کے امتیازی نشانیوں کی توقیر کرے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں خدا خوفی ہے اور اللہ سے محبت ہے اس کو۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں ان کا مسجدوں میں دل لگتا ہے، لیکن مسجد میں دل لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مؤذن صاحب سے دوستی ہو گئی ہے، مؤذن صاحب اس کے جگری دوست بن گئے ہیں بھائی۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں موبائلوں پر بھی فضول کام ہو رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں کسی نمازی کی برائی کر رہے ہیں، ابے ہاں یار وہ فلاں آ جاتا ہے ادھر اور وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو یہ مسجد سے محبت یہ بے ادبی والی ہو گئی، یہ ادب کے خلاف ہو گئی۔ اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوتی ہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں اس طرح کی دوستیاں پال لی اور مسجد میں بیٹھ کر وہ گپے مارتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے نیکیوں کو جلا کر کھا جائے گا، جیسا کہ سوکھی خشک لکڑی ہو اور آگ اس کو لگا دی جائے تو کتنی تیزی سے آگ اس لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس طریقے پہ مسجد میں بیٹھ کر دوستیاں لگانا، مسجد میں گپے مارنا، مسجد میں فضول باتیں کرنا، دنیا داری کی باتیں کرنا، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو مسجد کا حق کیا ہے؟ ہم مسجد سے محبت کریں، لیکن وہ محبت ادب والی ہو، بے ادبی والی محبت نہیں، ادب والی محبت ہو۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی حرم شریف میں رہنا نہیں چاہتے تھے، حرم شریف میں رہتے نہیں تھے۔ بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں جو حرم شریف میں رہے 70 سال، 60 سال، 50 سال حرم شریف میں اعتکاف کیا، وہیں رہے،
لیکن بعض وہاں رہنا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے ایسا نہ ہو، محبت تو بہت ہے، جی تو چاہتا ہے رہنے کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلسل رہنے کی وجہ سے ہمارے دل سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے کوئی احترام میں کمی ہو جائے۔ ہم اسی طرح کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد آیا کریں، جب بھی اللہ بلائے آیا کریں، تو جب ہم آیا کریں تو ہمارے دل، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری نظر، ہماری زبان، ہر چیز خانہ کعبہ کی محبت اور احترام کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب آدمی بہت زیادہ ایک جگہ پہ رہتا ہے تو بعض دفعہ انسان ہے، ظاہر ہے، پھر ہر طرح سے لیٹتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، تو وہ ادب نہیں کر پاتا جو وہ بندہ ادب کرے گا جو آیا اور آ کر اپنی عبادت کی اور چلا گیا۔ تو یہ اس کے اندر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ان کو کعبے سے محبت تو بہت تھی، اسی محبت کی وجہ سے 2-2 4-4 مہینے سمندروں پہ سفر کر کے یا پیدل دنیا کے کونے سے چل کے کعبے تک پہنچا کرتے تھے۔ محبت تو بہت تھی، لیکن ادب اتنا تھا کہ ادب کی وجہ سے کہتے تھے بھئی ہم یہاں رہیں گے نہیں، رہنے میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ادب اصل چیز ہے۔ تو مسجد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، مسجد سے، اور وہ محبت کیسی ہو؟ ادب کے ساتھ ہو، احترام کے ساتھ۔ دوسرا حق کیا ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنے میں، اس کی صفائی ستھرائی میں، اس کے سامان کی مرمت کرنے میں اپنی جسمانی خدمت بھی اور مال بھی پیش کرنا چاہیے۔ بھئی ایک آدمی پلمبر ہے، ایک آدمی الیکٹریشین ہے، ایک آدمی صفائی کرنا جانتا ہے، صفائی تو خیر ہر کوئی کرنا جانتا ہے، ایک آدمی جناب کوئی اور مستری کا کام اس کو آتا ہے، شیشے کا، لکڑی کا، بجلی کا، کوئی سا بھی اس کو کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے دیکھا کہ محلے کی مسجد میں یہ کام اس طرح خراب پڑا ہوا ہے، تو وہ اجازت لے ذمہ داروں سے اور ان سے کہے کہ جی میں اس کام کو ٹھیک کر کے دیتا ہوں، تو یہ صدقہ ہے اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جہاد میں جانے کے لیے صدقے کا اعلان کیا تو جن صحابہ کی جیب میں مال تھا انہوں نے مال پیش کیا، 100 اونٹ بھی پیش کیے، ساز و سامان سے لدے ہوئے، پورا سارے گھر کا سارا سامان بھی پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جیب خالی ہے، جیب میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مزدوری کے لیے چلے گئے، جا کے مزدوری ڈھونڈنے لگے۔ حضرت ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، اور مزدوری بھی کوئی نہیں ملی۔ فوراً کسی نے کہا کہ وہ فلاں یہودی جو ہے اس کے پاس آج کل باغ میں پانی لگانے والا مزدور نہیں ہے، اس کے پاس چلے گئے، اس کو کہا کہ جی مجھے مزدوری چاہیے۔ اب یہودی جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے سنگدل ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، تو وہ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بڑا والا ڈول ہے، بڑا والا ڈول، یہ ایک ڈول بھر کے باغ کی کیاری میں ڈالو گے تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت کم ہے، یہ ڈول بھی بڑا والا ہے، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، یہ تو کم ہے۔ تو انہوں نے کہا مرضی ہے بھائی، کرتے ہو کرو، نہیں تو جاؤ۔ تو اب انہوں نے صدقہ جمع کرانا تھا، صدقہ دینا تھا، تو انہوں نے وہ مزدوری قبول کر لی، اور بڑی سخت مزدوری تھی، بڑا والا ڈول تھا، کنویں میں سے اس کو بھر کے اوپر کو کھینچنا، کھینچ کے کیاری تک جانا، کیاری میں اس کو ڈال کے واپس آنا، بہت بڑا کام ہے بھائی۔ تو انہوں نے وہ کام کیا، اور جب تک ان کے ہمت تھی انہوں نے وہ کام کیا، اور آخر میں جو مزدوری جمع ہوئی تو وہ کچھ کھجوریں تھیں جو دونوں ہاتھ ایسے ملا کر، جس کو لپ کہتے ہیں، لپ میں دونوں ہاتھ ملا کر جو کھجوریں تھوڑی سی جمع ہوئی تھیں وہ لے کر آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو بعض دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا صدقہ وہ دے جس کے پاس اضافی پیسے ہوں، ایسا نہیں۔ آپ کو کوئی کام کرنا آتا ہے، آپ مسجد میں وہ کام کر دیں، اور ماشاءاللہ بعض ساتھی، یہاں بھی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کی برکت دے۔ بعض ساتھیوں کا معمول ہے کہ وہ جمعے کی صبح آ جاتے ہیں، اور بھئی آج جمعے کا دن ہے، عید کی صبح آ جاتے ہیں کہ جی آج عید کا دن ہے، تو مسجد کی صفائی میں مجھے بتاؤ میں کیا حصہ لوں، اور ماشاءاللہ وہ صفائی کرواتے ہیں ساتھ، ہیں جی۔ تو ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے، ایک ہی خادم ہے، تو جمعے کے دن آپ آ جائیں، آ کے جو ہے وہ
ذمہ داروں سے اجازت لے لیں کہ جی میں صفائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو مسجد کی صفائی کریں، شیشے صاف کروائیں، دیواریں صاف کریں، اور جو بھی جھاڑ پونچھ کا کام ہے، دھلائی کا کام ہے، ساتھ ہو کے کروا دیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں نوجوان زیادہ ہیں، تو ویسے ایک اس میں مزیدار بات بھی ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ بات چلی ہے، کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی شادی اچھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی جلدی ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی شادی اچھی ہوتی ہے، کامیاب شادی ہوتی ہے جی۔ تو بھائی اس لیے آپ جمعے کے دن صبح آ جائیں اور آ کر جو ہے ذمہ داروں سے اجازت لے لیں کہ جی میں مسجد کی صفائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی تشکیل کر دیں گے کہ اچھا آپ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مسجد کے ساتھ ہماری محبت ہو، اور وہ محبت ادب کے ساتھ، ادب والی محبت ہو، اس میں بے ادبی نہ شامل ہو جائے۔ کہ شیطان کا پہلا پینترا، پہلا داؤ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں نہ، اور پھر جب آپ جانے لگ جاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ سے بے ادبیاں کرواتا ہے کہ اب یہ آ تو گیا ہے، اب اس کا کام خراب کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں، اس کی صفائی میں، اس کی توسیع میں جسمانی اور مالی طور پر شریک ہو، اور دوسروں کو بھی اس کا شوق دلائے۔ آپ کے بھائی نے ارادہ کیا، آپ کے والد نے ارادہ کیا، یا آپ کے کسی دوست نے کہ یار میں مسجد میں اتنا چندہ دیتا ہوں، مسجد میں فلاں کام کروا دیتا ہوں، فلاں دری جو ہے وہ پرانی ہو گئی ہے، نئی بچھوا دیتے ہیں، پنکھا خراب ہوا ہے وہ نیا لگوا دیتے ہیں، وہ نل ایک ٹپک رہا ہے وہ نیا لگوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں نمازیوں کو خود نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، تو اللہ کے بہت سے نیک بندے ہوتے ہیں جو پھر اس کی کوشش کر کے اس کو چینج کروا دیتے ہیں، اور جو شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں وہ برائیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ برائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مسجد چلا رہے ہیں، یہ مسجد کا انتظام کر رہے ہیں، یہ پنکھا کب سے خراب ہے اس کو ٹھیک نہیں کرواتے، یہ بتی نہیں جلتی اس کو ٹھیک نہیں کرواتے ہیں جی، اور وہ ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کماتے ہیں، مسجد میں آ کر لوگوں کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کے دوست نے، بھائی نے ارادہ کیا مسجد میں چندہ دینے کا، تو اب دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ تو یہی ہوتا ہے کہ ابے رہنے دو، خود ہی کریں گے، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ اور جو ہونا چاہیے وہ کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہاں بالکل میرا بس چلتا تو میں بھی دیتا، آپ سے پہلے میں کرتا، آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ ضرور جائیں، جا کے کریں ایسے۔ اور بعض مرتبہ آپ نے سنا ہوگا علاقے میں لوگ مختلف طریقے کے خرچے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چند مہینے کے بعد پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، پھر جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو چند مہینے کے بعد وہ فلاں مزار پہ حاضری دینے چلے گئے، بڑا سوزوکی یا شازو ٹرک بک کرایا اور ساری فیملی کو بٹھایا اور چلو جی وہاں چلے گئے۔ کچھ لوگ ہیں جناب وہ کچھ پکا لیتے ہیں، پکا کر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ایک کھانا پینا وہاں پر ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے بعضے کام تو ثواب کے ہیں اور بعضے کام تو ثواب کے بھی نہیں ہیں، بس خام خواہ کے بنائے ہوئے۔ لیکن اگر وہی خرچہ ہم مسجد میں جمع کرا دیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ جس زمانے میں یہ روپے پیسے کرنسی کا اتنا دور نہیں تھا اور بارٹر ہوتا تھا، دال کے بدلے گندم لے لی، گندم دے کر چاول لے لی، نمک دے کر سوجی لے لی، یہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا مبادلے کا۔ تو اس زمانے میں چندہ کیسے ہوتا تھا مسجد کا؟ عورتیں گھر میں جب بھی اپنے لیے گوندنے کو آٹا نکالتی تھیں تو ایک مٹھی آٹا مسجد کا ایک مٹکا بنایا ہوتا تھا، اس مٹکے میں ڈال دیتی تھی۔ جب بھی پکانے کو دال نکالی تو ایک مٹھی دال وہ مسجد کے نام کی نکال کے سائڈ پہ کر دی۔ جب بھی چاول نکالے پکانے کو، ایک مٹھی چاول مسجد کے لیے ہیں جی، اور پھر جب وہ جمع ہو جاتا تو پھر وہ اس کو بھجوا دیا جاتا، اور مسجد والوں کو جو چیز چاہیے ہوتی وہ چاول، آٹا، دال وغیرہ مارکیٹ میں لے جا کے دے کر اس کے بدلے جو چیز چاہیے ہوتی وہ لے کر آ جاتے۔ جب بھی اپنے چراغ میں تیل ڈالتی تھیں تو مسجد کے لیے ایک چمچ تیل الگ بوتل میں ڈال دیتی تھی۔ تو بھائی آج وہ طریقہ نہیں ہے تو ہمیں پھر کوئی دوسرا طریقہ خود سوچنا چاہیے۔ جب بھی ہم اپنے لیے کچھ خرچ کریں تو 50 روپے 100 روپیہ
بٹوئے کی دوسری جیب میں ڈال لیں کہ یہ مسجد والی جیب ہے، اس میں یہ پیسے میں رکھیں، جب بھی مسجد سے گزروں گا یا جاؤں گا مسجد میں تو وہاں ڈال دوں گا۔ صدقہ کرنا، حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اسماء، خرچ کیا کر اللہ کی راہ میں، اور اس سے نہ ڈرا کر کے کم ہو جائے گا۔ اور خود بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اگر انتظار کرو گے کہ پیسہ جمع ہو جائے پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو کبھی بھی نہیں صدقہ کرو گے۔ اپنے خرچوں میں سے صدقہ کرو، خرچوں سے بچ کے جمع ہو اس کے بعد کروں، یہ بہت لمبا کام ہے۔ اپنے خرچوں میں سے صدقہ کیا کرو، دوسروں کو بھی اس کا شوق دلائیں، خود بھی کوشش کریں، اپنے جسم کے ذریعے، اپنی خدمات کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو مضبوط کرنا، یہ ایمان والے کے ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اذان سنتے ہی تمام مصروفیات چھوڑ کر مسجد جانے کی تیاری کریں۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ جیسے ہی آپ اذان سن لیں تو بس پھر دیر نہیں کرنی ہے، پھر تو نکلنا ہے اور پہنچنا ہے۔ اب ایسا تعلق اسی کا مسجد سے ہوگا جو مسجد کے بنانے میں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں اپنا ٹائم لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اپنی جان لگائے گا۔ اسی کو مسجد کی اتنی اہمیت ہوگی کہ مسجد سے جیسے بلاوا آئے گا تو وہ سارے کام چھوڑ کر پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، مسجد چاہے پوری بنائی، چاہے مسجد کا اتنا سا حصہ بنایا جتنے حصے میں قطع پرندہ اپنا انڈا دینے کے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ قطع پرندہ ہوتا ہے کوئی، اس پرندے کا گھونسلہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھونسلے کے اندر خود نہیں بیٹھتا، وہ بہت ہی چھوٹا، آپ کی مٹھی جتنا، آپ کی ہتھیلی جتنا اس کا بس گھونسلہ ہوتا ہے۔ وہ گھونسلے میں بس انڈا رکھتا ہے، انڈا گھونسلے میں دیتا ہے، خود اس کے اندر نہیں بیٹھتا، خود وہ باہر ہی بیٹھتا ہے گھونسلے سے، اور انڈے کے اوپر جب بیٹھنا ہوتا ہے تو تب بس انڈے کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو بہت ہی چھوٹا سا گھونسلہ، اگر کسی نے مسجد کا بس اتنا سا حصہ بنوا دیا کہ جتنے حصے میں قطع پرندے کا گھونسلہ بنتا ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے پورا محل بنا دیں گے۔ یہ مسند احمد اور صحیح حبان کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کسی نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا، آپ نے لا کر بلب لگوا دیا مسجد میں، جس کسی نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا، فرشتے اور اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے بھی، عام فرشتے بھی اور اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے بھی اس کے گناہوں کی معافی کی سفارشیں کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک اس کی جلائی ہوئی وہ روشنی مسجد کو روشن کرتی رہے۔ اب بتاؤ، آپ انرجی سیور لا کر مسجد میں لگوا دیں، کتنے کا آتا ہے؟ میرا خیال آج کل 180 روپے کا ہو گیا، تو 180 روپے کا، 200 روپے کا، 250 روپے کا آپ نے بلب لا کے مسجد میں لگوا دیا۔ آپ نے لا کر ایک بلب لگوا دیا، اور دکاندار آپ کو 1 سال کی گارنٹی تو دیتا ہے ٹھپا لگا کے کہ 1 سال تک تو یہ چلے گا بھائی، نہ چلا تو مجھ سے چینج کروا لینا۔ اور بلب چلے گا مغرب سے لے کر اگلی فجر تک، کسی بھی ٹائم، بعض بلب پوری رات بھی جلانے پڑ جاتے ہیں۔ اب جب تک وہ بلب مسجد کو روشن کر رہا ہے، فرشتے اور اللہ کے عرش کے پروٹوکول والے فرشتے بھی وہ اللہ سے کیا سفارش کر رہے ہیں؟ یا اللہ، یہ بلب جس نے لگوایا ہے اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ سو رہے ہیں گھر میں آرام سے، کھانا پینا کر کے آپ سوئے ہوئے، اور فرشتے آپ کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو کتنے بڑے اجر کی چیز ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب تک وہ چیز مسجد میں روشن رہتی ہے تب تک اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اذان سنتے ہی مسجد میں آنا، یہ بھی مسجد کا حق ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال میں، کہ اے ایمان والو، اللہ کی پکار پر فوراً جواب دو، فوراً پہنچو، اور اس کے رسول کی پکار پر جواب دو، یعنی پہنچو جب وہ تمہیں بلائیں
اور مزے کی بات یہ ہے کہ لما یحییکم، وہ تمہیں بلاتے ایسے ہی کام کے لیے ہیں جس میں تمہاری ہی زندگی بنتی ہے، جس میں تمہاری ہی زندگی کا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا بھی فائدہ ہے اور آخرت والی زندگی کا بھی فائدہ ہے۔ اچھا، تو کیا فرمایا کہ اللہ اور رسول تمہیں بلاتے ہیں کس کام کی طرف جس میں زندگی کس کی ہے؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، تو چیز تمہاری فائدے کی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ اور رسول جیسے ہی بلائیں فوراً کیا کرو؟ جواب دو، یعنی پہنچو۔ تو اب اذان جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی طرف سے بلاوا ہے تو فوراً پہنچو، ٹھیک ہے؟ زبان سے جواب دینا کافی نہیں ہے، زبان سے جواب دینا ادب میں شامل ہے۔ آپ باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اذان کا جواب دیں، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، آپ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا کر دیا اور اس کے بعد چھٹی نہیں، اصل تو کام یہ تھا کہ آپ پہنچے نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے۔ کون تھے؟ نابینا صحابی تھے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں کچھ حصے راستے کے ایسے ہیں کہ جہاں سے بارش وغیرہ میں پانی گزرتا یا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نابینا بھی تھے، پھر راستے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی ہوتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ صحابی اٹھ کر جانے کے لیے مڑے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کہا، بات سنو، جب مسجد سے اذان دی جاتی ہے تو تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اذان سنائی دیتی ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہیں آنا ہوگا، پھر تم مسجد میں آؤ گے۔ اگر تم اتنی دور ہوتے کہ تم تک اذان کی آواز نہ جاری ہوتی پھر اور بات تھی، اذان کی آواز تم تک جاتی ہے تو تمہیں مسجد میں آنا ہوگا، چاہے تم نابینا ہو، چاہے راستے میں کھڈے ہیں، چاہے راستے میں کیچڑ اور ندیاں ہیں، جو بھی ہے تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان سننے کے بعد مسجد میں حاضری جب اندھے کو بھی معاف نہیں ہے، جس اندھے کے راستے میں خطرات بھی تھے، تو ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اذان سنیں آپ مسجد میں حاضری کی کوشش میں لگ جائیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے نماز کے ٹائم مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرے، اگرچہ مسجد گھر سے دور ہو یا نزدیک، موسم گرمی کا ہو چاہے سردی کا، آسانی سے مسجد پہنچتا ہو چاہے مشقت اٹھا کر پہنچتا ہو، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے۔ اس کے بارے میں ہم نے ابھی یہ حدیث جو ہے دیکھی ہے کہ وہ نابینا جو تھے مشقت کے ساتھ مسجد میں آتے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ کو آنا ہے۔ 5واں ادب مسجد کا یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لے، جس کو شریعت کی زبان میں وضو کہا جاتا ہے۔ وضو نماز کی تیاری کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کی کم سے کم تیاری یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پیروں کو پاک کر لے دھو کر، یہ کم سے کم تیاری ہے۔ باقی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، کہ اے آدم کی اولاد، ہر مسجد یعنی ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت کے لیے اپنی پوری سجاوٹ اختیار کر لیا کرو۔ جیسے کسی دعوت سے پہلے بندہ سجاوٹ اختیار کرتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، میرے پاس سے کہیں سے بھی بدبو نہ آ رہی ہو، نہ بالوں سے نہ گردن سے، اور جناب دیکھو میرے کپڑوں پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں صاف ستھرا نظر آ رہا ہوں کہ نہیں۔ تو خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری سجاوٹ والی کر لو۔ تو سجاوٹ مکمل کیسے ہوگی؟ کہ ہمارے کپڑے نماز کے حساب سے ہوں، کوئی بھی ٹیڑھی میڑھی چھوٹی بڑی شرٹ پہن لی، کس طرح کی پینٹ ہے، کس طرح کا ٹراؤزر ہے، کس طرح کا کیا ہے۔ اور بھائی مسلمان کو ہر وقت نماز والی حالت میں رہنا چاہیے،
میرے موبائل فون میں ٹون جو لگی ہو وہ گانے کی ٹون نہ ہو. حلال حرام کا مسئلہ الگ ہے، گانے کی ٹون حرام ہے حلال ہے وہ مسئلہ الگ ہے، حرام تو ہے وہ. لیکن بھائی نماز کی حالت میں کیا میں اس ٹون کو بجنے پر مجھے گوارا ہوگا یا مجھے ناگواری ہوگی، مجھے اچھا لگے گا کہ مجھے برا لگے گا؟ تو جب نماز کے دوران یہ ٹون نہیں بجنی چاہیے تو نماز کے علاوہ بھی مجھے یہ ٹون نہیں لگانی ہے. اسی طرح کپڑوں کا خیال کر لے کہ میرے کپڑے وہ ہوں جن میں نماز پڑھ کے مجھے خوشی ہو. تو ٹوپی پہننا اور نماز والی پوری اپنی کنڈیشن بنانا یہ ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا شوق بھی نصیب کرے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. توفیق اپنی ہمت سے ہی آتی ہے. بس ایک حدیث یہاں پر میں شوق اپنا اور آپ کا بڑھانے کے لیے ذکر کر دوں. 2 حدیثیں ہیں بیسیکلی. ایک حدیث تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ دور سے چل کے مسجد میں آتا ہے اس کا ثواب سارے نمازیوں سے زیادہ ہے. اب دور سے آنے کا ایک مطلب تو یہ اس کا گھر سچ مچ دور ہے. اب وہاں سے یہ چل کر آئیں تو ان کا ثواب مسجد میں جتنے بھی نمازی ہیں جس کا گھر سب سے دور ہے وہ ادھر آیا ہوا ہے اس کا ثواب سب نمازیوں سے زیادہ ہے. اور ایک حدیث یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ان کا گھر مسجد سے زیادہ دور تھا، تمام نمازیوں میں ان کا گھر دور تھا. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ کوئی گدھا خچر وغیرہ خرید لیں، صحیح ہے، کوئی سائیکل موٹر سائیکل، اس پر آپ آیا کریں. آپ کو مشکل ہوتی ہوگی، آپ اتنی دور سے 5 نمازوں میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہوگی. تو ان صاحب نے جواب میں ایک بات کہی اور وہ بات جب نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جو تم نے بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خیر سارا ثواب تمہیں دے دیا. اللہ کو تمہاری بات اتنی پسند آئی. تو ان صحابی نے جواب میں کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے مشکل ہوتی ہے تو آسانی کیسے ہوگی؟ اگر میرا گھر مسجد کے برابر میں ہو، میرا گھر مسجد کے برابر میں ہو آسانی ہو جائے گی، میں اذان سنوں اور نکل کے آ جاؤں اور نماز پڑھ لوں. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مسجد کے برابر میں گھر ملے. کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے نہیں چاہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں ہر قدم پر میرے لیے اللہ کی رضا اور نیکی لکھی جائے، اور پھر جب میں نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر کی طرف جاؤں تو میرے واپس جانے کا بھی ہر قدم وہ اللہ کے ہاں ثواب اور نیکی کا لکھا جائے. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تجھے عطا فرما دی جو تو نے کہی ہیں. تو اس لیے بھائی کسی کا گھر فاصلے کے حساب سے دور ہے تو اس کو بھی زیادہ ثواب ملے گا. کسی کا گھر اس کی صحت کے حساب سے دور ہے، جو 4 گلیاں دور رہتا ہے وہ بندہ صحت مند ہے، وہ تو مسجد میں پہنچ جاتا ہے 5 منٹ میں، اور یہ مسجد کی گلی میں ہی رہتا ہے لیکن اس کی بیچارے کی صحت خراب ہے، یا اس کا مسجد تک کا راستہ زیادہ خراب ہے، اس میں کھڈے ہیں، اس میں جھاڑیاں ہیں، اس میں کیچڑ ہے، یا کچھ بھی اس طرح کا روڈ پار کرنا پڑتا ہے، ٹریفک بہت چل رہا ہے، صحیح ہے. تو اس کو فاصلے کے حساب سے تو مسجد سے نزدیک ہے لیکن راستے کی مشقت کے اعتبار سے یہ دور ہے. وہ 4 گلی دور والا تو 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ نزدیک رہ کر بھی اس کو 10 منٹ لگتے ہیں آنے میں، تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا یہ بہت آپ کے اجر کو ثواب کو بڑھا دے گا. اور گھر سے تیار ہو کے آنا، گھر سے وضو کر کے نکلیں جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو. ٹھیک ہے، گھر سے وضو کر کے نکلیں، گھر سے ٹوپی پہن کے نکلیں، گھر سے نماز والی پوری حالت بنا کے نکلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ گناہ معاف وغیرہ وغیرہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب چلتا ہے تو ایک پاؤں پیچھے اور دوسرا آگے، پھر اگلا پیچھے اور پیچھے والا آگے، یوں چلتا ہے نا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پاؤں اس کا گناہ معاف کروائے گا، دوسرا پاؤں اس کی نیکی میں اضافہ کروائے گا. ایک پاؤں گناہ معاف کروائے گا، دوسرا نیکی میں اضافہ کروائے گا. تو یہ ڈبل فنکشن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری حدیثیں ہیں، ان کے اندر یہ تقریباً سب میں یہ قید موجود ہے کہ گھر سے تیاری کر کے نکلے تو تب ہے، گھر سے تیاری کر کے نکلے تو تب ہے. لہٰذا جس کو کوئی مجبوری نہ ہو وہ گھر سے تیاری کر کے نکلے،
اور جس دن مجبوری ہوگی، گھر میں پانی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس دن انشاءاللہ بغیر تیاری کے بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ سارے ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔